1000 سے زیادہ اپلیکیشن مسلمانوں کی آئی تھی کہ بھائی صاحب یہ بل بنائیے، نہیں تو ہماری پراپرٹیز لوگ ہڑپ کر دیں گے۔ خواجہ محی الدین چشتی اجمیری کے چیئرمین مولانا صاحب، آپ کے درگاہ نظام الدین کے جو چیئرمین ہیں، اس کے بعد حاجی علی جو درگاہ ہے وہاں کے ممبرز، پھر جامع مسجد کے امام۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ سپورٹ کیوں کرتے؟ اور جنتا دل یونائٹڈ کیوں سپورٹ کرتی؟ کسی نے مان لو 150 کنال دے دیا اور مولانا نے کیا کر دیا، اپنے بیٹے کے نام کر دی، داماد کے نام کر دیا، اس کو بولا جا کے تم ہوٹل بنا دو ادھر۔ کچھ کانگریسیوں کی وجہ سے کہ سونیا گاندھی کے پلو کے ساتھ سب چیزیں باندھ کر چلے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور غیر مسلم اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ لوٹ گئے انگریز، دیش کو لوٹ گئے۔ دیش بھر میں اس وقت جو مدعا ہے وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر ہے، اور کہیں نہ کہیں لوگوں میں جو اندیشہ یا لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کمیونٹی کو آگے جا کے اس کا جو بھگتان ہے یا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کیا ہے وقف امینڈمنٹ بل اور کیا واقعی میں نقصان ہوں گے یا مسلمانوں کے پکش میں بنائی گئی ہے؟ جے ڈی یو کے ادھیکش جی ایم شاہین میرے ساتھ میں موجود ہے، اس پر بات کریں گے۔ سر، وقف امینڈمنٹ بل کو پاس کیا گیا ہے، اب اس پر مہر لگی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو ویرودھی ہے یا وپکشی دل ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ جاننا چاہوں گا آپ سے بریفلی کہ کس طریقے کا یہ بل ہے، کیا واقعی میں مسلمانوں کو اس سے کوئی خطرہ ہے؟ پچھلے 6 مہینے سے اس کے اوپر ورک آؤٹ چل رہا تھا۔ 15,000 سے زیادہ اپلیکیشن مسلمانوں کی آئی تھی کہ بھائی صاحب یہ بل بنائیے، نہیں تو ہماری پراپرٹیز لوگ ہڑپ کر دیں گے۔ میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جھارکھنڈ میں 5 اسٹار ہوٹل، اترانچل میں ہوٹل کہاں پر بنا؟ وہ جو لوگوں نے زمین دان دی تھی، کسی نے مان لو 150 کنال دے دیا اور مولانا نے کیا کر دیا، اپنے بیٹے کے نام کر دی، داماد کے نام کر دیا، اس کو بولا جا کے تم ہوٹل بنا دو ادھر۔ میں صاف کر دینا چاہتا ہوں، خواجہ محی الدین چشتی اجمیری کے چیئرمین مولانا صاحب، آپ کے درگاہ نظام الدین کے جو چیئرمین ہیں، اس کے بعد حاجی علی جو درگاہ ہے وہاں کے ممبرز، پھر جامع مسجد کے امام۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ سپورٹ کیوں کرتے؟ اور جنتا دل یونائٹڈ کیوں سپورٹ کرتی، جو ویسے سیکولر پارٹی ہے اور جہاں ہمارے مسلمان منسٹرز ہیں، ایم ایل ایز اور ممبر پارلیمنٹس ہیں۔ یہ جو ایک غلط کنسیپٹ دماغ میں ڈال دیا گیا ہے کہ کچھ کانگریسیوں کی وجہ سے کہ سونیا گاندھی کے پلو کے ساتھ سب چیزیں باندھ کر چلے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ پراپر وقف، یہ جو اس سے پہلے درگاہوں میں سب لوگ چیف بنے تھے، کون لوگ تھے؟ کانگریس کے ورکرز ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اور بھی ایک رومر یہ ڈالا تھا۔ پہلے میں کلیئر کر دوں کہ 6-7 پوائنٹس ایسے تھے جن کے اوپر ہمیں ناراضگی تھی، کیونکہ جنتا دل کم سے کم سپورٹ نہیں کرتی، اور ہم نے وہ ناراضگی کہاں سے دور کر دی؟ ہم نے وہ سب لکھا ہوا گورنمنٹ آف انڈیا کو کہ صاحب یہ تو ہم سپورٹ نہیں کریں گے جب تک یہ 7 پوائنٹس کو آپ مائنس نہیں کریں گے۔ وہ سبھی چیزیں 2 اپریل کو نیوز آگے کی جے ڈی یو کی سبھی ڈیمانڈس مان لی گئی۔ جب وہ مان لی گئی، اس کے بعد کچھ نہیں بچا کانگریس کے پاس، تو انہوں نے کیا کہا کہ صاحب اب تو غیر مسلم اس کو کنٹرول کر رہا ہے، لوٹ گئے انگریز، دیش کو لوٹ گئے انگریز، ایسا کہا۔ ٹھیک ہے، ودن 1:30 بجے امت شاہ جی نے ایک کلیئر کر دیا کہ نو کیا کہتے ہیں، کوئی غیر مسلم ول کنٹرول دس۔ ٹھیک ہے، اب وہاں سے بھی جب ختم ہوا، ایسا رومر ڈالا، ارے اب کیا کریں، اب ہمارے دادا پر دادا جو قبرستان میں ان کو، نالائکو، جو یہ بکواس کر رہے ہو آپ لوگ، جو زمینیں ہڑپ کی گئی ہے اتر پردیش میں، باقی جگہوں پہ جہاں پر لوگوں کو دفن کرنے کی جگہ نہیں ہے، کیا ان سے واپس زمین نہیں لینی ہے کیا؟ میں جموں کشمیر کی میں بات کروں، آپ کے لال چوک میں 80 روپیہ کرایہ تھا، این سی کے بلاک پریزیڈنٹ کو دکان دی گئی تھی، کسی اور کو نہیں دی گئی تھی، اور وہ دکانیں واپس لی گئی۔ آج آپ کا 6-7 ہزار روپے اس پہ کرایہ آ رہا ہے، نئے ملازم لگ رہے، نئے امپلائز لگ رہے، درگاہ میں قالین ڈال دی گئی، باقی سب چیزیں ڈیولپ کی گئی، تنخواہ دیا جا رہا ہے، اچھی خاصی تنخواہ دی جا رہی ہے ملازموں کو۔ صفائی والے، آپ نہیں چاہتے کہ نظام الدین کے وہاں صفائی ہو، ان کے وہاں پر جو دکانیں جو کنجسٹڈ کیا ہوا ہے اس کو صاف صفا رکھا جائے، وہ دکانیں پیچھے ہٹائی جائے؟ نہیں چاہتے ہو کیا؟ ہاں، یہاں سے ہم لوگ نظام الدین جاتے ہیں، اجمیر جاتے ہیں، 4,000 وہ لوگ بھکاری آتے ہیں، وہ قبضہ وہ ہمیں پکڑ لیتے۔ میں نے پچھلی دفعہ جنوری میں ہاتھ جوڑا ان کو، میں نے کہا مجھے چھوڑ دو،
ایسا ماحول کر کے رکھا ہے. تو ٹھیک ہے, جس کو اگر کوئی بھکاری بھی ہے تو اس کا ایک سسٹم ایک بنے, اس کو وہاں پر اس کے کھانے پینے کا وہ ایک ٹرسٹ بنے. آپ جانتے ہو ماتا ویشنو دیوی کا شرائن بورڈ کا ٹرسٹ بنا ہوا ہے, کون کنٹرول کر رہا ہے؟ گورنر کر رہا ہے کنٹرول. آپ جانتے ہو کہ ان کا ہاسپٹل ہے وہاں پہ. آپ کے کتنے ہاسپٹل ہے بتائیے مجھے ذرا. جو سوالات کرنے والے لوگ ہیں ان سے بولے میرے سے بات کریں, جی ایم شاہین سے بات کریں. مولوی عمر کو نہیں دلی بلایا گیا جب وہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر نماز نہیں پڑھی, ان سے مشورہ نہیں لیا گیا. ارے بولے بی جے پی اینٹی مسلم, بی جے پی اینٹی مسلم, بی جے پی اینٹی مسلم, بی جے پی اینٹی مسلم. But what the hell JDU is doing there? ہم این ڈی اے کے پارٹنر ہیں تو ہم سمرتھن دیتے. تو اب کیونکہ سونیا گاندھی کا پلو کا سوال ہے, عمر عبداللہ جو ہے انگریز مل رہے ہیں آپس میں. پہلے وہ انگریز 100 سال جنہوں نے دیش کے اوپر دیش کو غلام بنایا, پھر سونیا گاندھی انگریز, پھر عمر عبداللہ انگریز. دیکھو تینوں مل رہے ہیں. ان کے سب کے کنیکشنز اگر آپ گوگل کرو گے تو لندن کے ساتھ کنیکشن ہے, دیکھ لو. عمر عبداللہ نے کل میٹنگ بلائی تھی, سارے جو ہے ودھائک آئے تھے, اور ایک ریزولوشن بنایا جائے گا, اسمبلی میں پیش کیا جائے گا وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر. ارے عمر عبداللہ انگریز ہے. گلمرگ میں نیوڈ شو مجھے پتا نہیں, آسیہ نیلوفر کیس مجھے پتا نہیں, افضل گلو کی پھانسی مجھے پتا نہیں. وہ فارنر ہے یار عمر عبداللہ, اس کا کیا کہنا. میں تو سمجھ گیا تھا کل کچھ شرم آئی ہوگی شاید استعفیٰ دیں گے, ہے ہی نہیں, برقع بھی نہیں پہنتے. ایل جی اور عمر عبداللہ کے بیچ میں چل رہے اس تناؤ کو لے کر کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ایل جی یہ آپ ایسی بات کرتے ہو. ایک آدمی سنچری پہ سنچری لگا رہے ہیں, آپ وائٹ بال پھینک رہے ہو. بات بنتی ہے کوئی کیا؟ ہاں, آپ لوگ یونین ٹیریٹری میں ہو بھائی, کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا ڈومن کیا ہے؟ یو کی ناٹ ٹرانسفر اے کلاس 4 امپلائی. یہ تو خود عمر عبداللہ نے پہلے بھی بولا تھا. نہیں بولا تھا میں جاؤں گا تیرے لیے چاند تارے لاؤں گا, چاند پہ جاؤں گا. اس نے ایسا نہیں کہا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ کیا کہتے ہیں 1 لاکھ نوکریاں دوں گا, رات کو بنوں گا. انل کپور نے ایک دن کا چیف منسٹر, رات کو بنا, دوسرے دن 1 لاکھ نوکریاں, 200 یونٹ پاور فری, گیس فری, بس فری. انہی عورتوں کے لیے اس کا ہسبینڈ پیدل چل رہا ہے. کیا ہے واہ بھائی واہ. عمر تیرا جواب نہیں. تو صحیح میں یار فلم بالی ووڈ کچھ نہیں ہے. بالی ووڈ کے سامنے عمر عبداللہ کے سامنے یہ سب بیکار ہے. بالی ووڈ آخری سوال, جموں کشمیر کو لے کر اگر وقف امینڈمنٹ بل کو پاس کیا گیا تو جموں کشمیر میں کیا امپیکٹ پڑے, خاص کر جموں کشمیر کی عوام کیا تشویش کا شکار بن رہے ہیں لوگ؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نمازیں پڑھنے نہیں دی جائے گی, آستانوں پہ قبضے ہوں گے, عیدگاہ پہ قبضہ ہوگا, قبرستان, ایسا کچھ بتایا جا رہا ہے, ماحول بنایا جا رہا ہے. کیا کچھ کہیں گے؟ عمر عبداللہ کیا کرے گا اس کے بغیر؟ اس کے پاس کام کیا بچا ہے؟ محبہ کے پاس کام کیا بچا ہے؟ اگر ایسا ہوگا جی ایم شاہین پالیٹکس چھوڑ دے گا, اور جہاں قبضہ ہوگا میں اپنی گردن کٹوا دوں گا. ایسا ہوتا تو ہم کیوں سمرتھن دیتے اس بل پہ. اور عمر عبداللہ کا کام ہے کہنا, ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں سجنوا جھوٹ مت بولو, خدا کے گھر جانا ہے. عمر عبداللہ کو چاہے کہ وہ باپ کو بھی کہ آخرت یاد کرے. اور کیا کہتے ہیں, یہ جو ڈرامہ کر رہا ہے یہ آدمی, یہ کشمیری قوم کے سامنے نہ کرے. اور میں لوگوں سے اپیل کروں گا کہ وداؤٹ نوئنگ فیکٹس, پہلے قانون ابھی آ رہا ہے آپ کے پاس, گوگل میں آئے گا, واٹس ایپ پہ آئے گا, وہ سبھی 42 لاز پڑھیے. جہاں کہیں پر کوئی شک شبہ ہے, میرا فون نمبر ہر جگہ ہے, میرے کو فون کریے, میرے سے جواب دے دیجیے. بہت بہت شکریہ سر.